السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم امور طبی میں پڑھیں گے اسباب بدن انسان۔ اسباب سبب کی جمع ہے۔ اسباب سبب کا مطلب کوز، ٹھیک ہے، یعنی وجود انسان کیوں ہے، کس کی کون کون سے ریزن ہیں جن کی وجہ سے انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ڈیفینیشن میں نظر ڈال لیتے ہیں ایک بار۔ اسباب سبب کی جمع ہے۔ سبب اس حالت کو کہتے ہیں جو پہلے ہو اور جس کی وجہ سے بدن انسان میں کوئی نئی کیفیت پیدا ہو جائے یا سابقہ برقرار رہے، یہی انسان کے وجود کی وجہ ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ سبب کی وجہ سے جو ہماری صحت تھی وہ برقرار رہتی ہے یا تو پھر مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اسباب کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اسباب بدن انسان کون کون سے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں: اسباب مادیہ، اسباب فاعلیہ، اسباب سوریہ، اسباب تمامیہ یا اسباب غائیہ۔ اسباب مادیہ، مٹیریل کوز، یہ وہ اسباب ہیں جن میں صحت و مرض پائے جاتے ہیں۔ اسباب مادیہ 4 ہیں: ارکان، عقلات، اعضاء و ارواح۔ یعنی کہ یہ وہ اسباب ہیں جس میں صحت یا مرض پائے جاتے ہیں۔ صحت بھی ہو سکتی ہے، مرض بھی ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موضوع قریب میں کیا کیا آتے ہیں؟ اعضاء و ارواح ہے۔ موضوع بعید میں ارکان و عقلات، یعنی کہ ہمارا جو انسانی بدن ہے وہ سب سے زیادہ قریب کس کے؟ اعضاء و ارواح کے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے کہ اگر کوئی طبیعت سب سے پہلے خراب ہونی ہوگی، سب سے پہلے اعضاء خراب ہو جاتا ہے، تو اگر اعضاء خراب ہوا تو ڈائریکٹ ہماری پوری صحت ہی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قریب میں آتے ہیں، بعید میں یعنی کہ تھوڑا بہت دور ہے، یعنی اتنا ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہوتا ہے باڈی پہ۔ صحت و مرض بالذات و بلا واسطہ بولے تو ڈائریکٹ اعضاء و ارواح کی کیفیت ہے، اور بالواسطہ بولے تو انڈائریکٹ ہمارے ارکان و عقلات کی، یعنی کہ ہمارے اعضاء و ارواح سے ہماری باڈی کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اسباب فاعلیہ ایفیشینٹ کاز، یہ وہ اسباب ہیں جو بدن انسان پر اثر انداز ہو کر اس کو صحت کی حالت پر قائم رکھتے ہیں یا مرض کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ باڈی پر اثر انداز ہو گئے، یا تو ہمیں صحت رہے گی یا تو پھر مرض قائم ہو جائے گا۔ یعنی کہ صحت اور مرض پر مطلب کہ باڈی پر اثر انداز ہو کر اس میں کیا آتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ صحت اور مرض ہو گیا، بس اس کا کام کیا ہے؟ یہ پہلے اثر کریں گے، پھر اس کے بعد یا تو صحت ہمیں حاصل ہو گیا تو مرض حاصل ہوگا۔ 2 حصوں میں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: اسباب 6 ضروریہ، اسباب غیر 6 ضروریہ۔ 6 مطلب 6، یاد رکھنا یہ 7 دماغ میں چلتا ہے پر 7 نہیں، 6 ہوتا ہے۔ اسباب 6 ضروریہ، یہ وہ اشیاء ہیں جو دوران حیات ضروری ہیں، یعنی ہماری زندگی کے دوران یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں درست ہیں تو صحت برقرار رہتی ہے۔ اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو مرض ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ 6 چیزیں درست ہیں ہماری صحت برقرار رہتی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز خراب ہو گئی تو مرض پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے۔ جس میں آتے ہیں ہوائے محیط، ہوا، ٹھیک ہے، ایئر، معقول و مشارب، فوڈ اینڈ ڈرنکس، حرکت سکون بدنی، موومنٹس جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور ریسٹ بہت ضروری ہے، حرکت و سکون نفسانی، ٹھیک ہے، نوم و یقظہ، نوم بولے تو نیند، ویک فلنس یعنی سونا بھی ضروری ہے اور جاگنا بھی ضروری ہے، احتباس و استفراغ، ایلیمینیشن اینڈ ریٹینشن، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہمیں باڈی سے نکالنی بہت ضروری ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ اس دوسرے کیا اسباب غیر ضروریہ، غیر سے ہی سمجھ رہے ہوں گے، غیر، کیونکہ ایسا یہ وہ اسباب ہیں جو حیات انسان ضروری تو نہیں، مطلب یہ ان کے نہیں ہے کہ ان کے بنا زندگی نہیں ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، مگر جب ان میں بگاڑ یا کمی آ جائے تو مرض و صحت کی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر اس میں کوئی بھی کمی آ جائے گی، یا تو صحت ہوگا یا تو مرض، تبدیلیاں آئیں گی بس، ٹھیک ہے۔ اب تبدیلی وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، جس میں آتے ہیں ہمارے ممالک و بلاد، مختلف ملک و شہر، الگ الگ شہروں میں جانا، ٹھیک ہے، لوگ جاتے ہیں الگ الگ، کیا ہے، مساکین بولے تو مکانات، اب کیسے گھر میں رہتے ہو، صنعت، عادات، آپ کی عادتیں کیسی ہے، اسنان یعنی عمریں، ٹھیک ہے، اجناس یعنی مذکر و مؤنث، اب ہوتا ہے نا، کچھ بیماری آدمی کو ہوتی ہے، کچھ عورتوں کو ہوتی ہے، امور
गजीबिया, ये कुछ हाँ आरजी उमूर, ठीक है, गरीबी, आई डोंट नो गरीबिया है गजीबिया, सॉरी ये गैन है, गरीबिया, उमूर गरीबिया, आरजी उमूर। थर्ड क्या है, असबाब सूरिया, यानी कि फॉर्मल कॉजेस जो हमें दिख सकती है, हमारा फीचर, बाहर का एक्सटर्नल फीचर। जब असबाब फ़ाइलिया असबाब मादिया पर अपना अमल करते हैं, असबाब फ़ाइलिया कहते हैं ज़रूरी और गैर ज़रूरी, जिसमें हमारे हवाई मुहित वगैरह सब कुछ आ रहे थे, अगर वो असबाब मादिया पर अपना अमल करते हैं तो उसके नतीजे में बदन के एक मखसूस शक्ल व सूरत हासिल होती है। सही बात है। ये तीन होते हैं, मिजाज, क़ुव्वा, तराकीब। मिजाज किसी का गर्म होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई बहुत कूल माइंड होता है, क़ुव्वत, अब उसी हिसाब से उसकी ताकत भी आती है, ठीक है, पता है ना, कोई अगर गुस्से में तो ताकत, मतलब उसके हिसाब से ताकत भी आती है हमारी। तराकीब, मिजाज के हिसाब से इंसान की शक्लें होती हैं। अगर जैसे कि कोई देखा होगा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, उनके हिसाब से तरकीब, मिजाज और क़ुव्वा के हिसाब से तरकीब आती है। सेहत उसी वक्त पाई जाती है जब मिजाज, क़ुव्वा व तरकीब दुरुस्त हो, यानी जब ये तीनों दुरुस्त है तो हम सेहत हैं और तभी हो, ठीक है, यानी तीनों जब दुरुस्त और तभी हो तो सेहत हासिल होती है। इसी तरह मर्ज उसी वक्त पैदा होगा जब इनमें से कोई एक के तीनों खराब हो, ठीक है, इसका 22 से हमारा मर्ज हो गया है। असबाब तमामिया या गाया, फाइनल कॉज, इन तीनों असबाब की मौजूदगी में जब सेहत हासिल होती है तो इसके नतीजे में अफ़आल की सलाहियत पैदा होती है, और अगर मर्ज पैदा होता है तो अफ़आल में नुकसान होता है। अब देखो, अगर ये ऊपर जो तीनों थे, असबाब मादिया, ये असबाब फ़ाइलिया, अगर इन तीनों में सेहत है तो हम अच्छे मतलब काम आसानी से कर लेते हैं, और अगर इन तीनों में से मर्ज पैदा हो जाता है तो हमारे अफ़आल करने में हमें नुकसान पहुंचता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो।